میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن رضا خان, امیر عباس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور پھر کس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے الیکشن کو لے کے. 8 فروری کے جو الیکشن تھے ان کا ذکر جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں دوبارہ آ رہا ہے. اور اب کی بار جو ہے وہ کامن ویلتھ آبزرور جنہوں نے الیکشن کو مانیٹر کیا, ان کی رپورٹ ایک جو ہے وہ لیک ہوئی ہے. وہ ایک سائٹ نے جو ہے اس کو چلایا ہے, ڈراپ سائٹ ہے, اس نے لایا ہے سامنے. اور اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ کامن ویلتھ آبزرور کی طرف سے جو وہ ہو گئی ہے ان کے آفس کی طرف. تصدیق نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ رپورٹ پاکستان کے انہوں الیکشن نے کہا ہم کمیشن نے رپورٹ دی ہے, اس کی تصدیق نہیں کی کو جمع کروا دی ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو رپورٹ آئی ہے وہ ایسے نہیں ہے. نہیں, انہوں نے نو کمنٹ ہے. تو مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ڈراپ سائٹ والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کرتے رہے, انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. یہ جو یقینی بات ہے کہ وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے, کیونکہ وہ انہوں نے پاکستان کو حکومت کو وہ جمع کرا دی ہے, الیکشن کمیشن کو کر دی ہے, وہ یہ وہاں پبلک کریں گے, جس کا انہوں نے کہا کہ وہ پبلک کریں گے. وہ گورنمنٹ اگر کر دیں گے تو پھر وہ ان کی جو ریسٹرکشن کے اوپر سوال آ جاتا ہے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آبزرورز کی, جب آپ پاکستان کے جو الیکشن لاز ہیں اس کے مطابق یہ ایک ان کے قواعد میں شامل ہے, اس لیے جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ تو ایک بات جو ہے وہ سمجھ, لیکن یہ اس چیز کا کہہ دینا ان کا کہ ہم نے رپورٹ جمع کروا دی ہے اور حکومت اس کو پبلک کرے گی غالباً 1 ماہ کے اندر, تو یہ ایک طرح سے سادہ الفاظ میں آپ اس کو تصدیق بالواسطہ کہہ سکتے ہیں میری نظر میں. بہرحال وہ رپورٹ جو ہے, پہلے تو امیر عباس یہ بتائیے کہ رپورٹ جو ہے وہ کیا کہتی ہے, یہ رپورٹ اس کیا انکشافات نئے جو ہے وہ اس کے سامنے آئے. جی دیکھیں, اس رپورٹ کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے ساتھ ہوا تھا. ابھی تو آئی نہیں ہے امیر عباس صاحب, پہلے آپ نے حمود الرحمان بنا دیا. میں بتا رہا ہوں نا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ریاست پاکستان نے پبلک نہیں کی تھی. کہاں سے پبلک ہوئی تھی, کہاں سے پبلک ہوئی تھی؟ انڈیا سے. ہم نے پبلک نہیں کی, انڈیا سے لیک ہو گئی, وہ بعد میں پھر یہاں کتابی شکل میں شائع. بالکل ویسے ہی 1.5 سال ہو چکا ہے الیکشن کو. آپ دیکھیں بھائی, 2 مہینے 4 مہینے, اور جو یہاں پہ وہ 13 رکنی آبزرور مشن آیا تھا, اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے جوناتھن گڈ لک, وہ شاید نائجیریا کے یا کسی افریقی ملک کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو آپ نے 1.5 سال لگا دیے اس رپورٹ کے اوپر, آپ بالکل خاموشی. آپ صرف یہی نہیں بلکہ یورپی یونین کا بھی ایک مبصر مشن آیا تھا, اور رپورٹ جو ہے وہ بجائے یہ کہ ہماری حکومت الیکشن کمیشن اس کو پبلک کرتا, وہ رپورٹ پبلک ہو رہی ہے امریکہ کی ایک ویب سائٹ سے, جو کہ وہیں کے کچھ صحافی چلاتے ہیں جو امریکن ہیں, پاکستانی نہیں ہیں, ڈراپ سائٹ سے. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے. اچھا, ڈراپ سائٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ 70 سال کی کامن ویلتھ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن رپورٹ پبلک نہ کی گئی. اور جو کامن ویلتھ کی ہیڈ ہیں, وہ جو اس کے سیکریٹریٹ کی, ان کا نام انہوں نے لکھا ہے اس میں پیٹریشیا سم تھنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق, ڈراپ سائٹ کے مطابق, کہ پاکستان کی ریاست نے پیٹریشیا کو اپروچ کر کے کہا کہ آپ نے یہ دبا جانی ہے, پبلک نہیں کرنی. اور یورپی یونین سے جو یورپی عوام نے سوال کیا, یعنی پاکستانی ہو گیا اوبیسلی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت, تو یورپی یونین نے کہا کہ جی اگر ہم یہ رپورٹ پبلک کر دیتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو ایسا اس میں کیا ہے اس رپورٹ کے اندر جو پبلک نہیں ہو رہی؟ اگر الیکشن اتنا شفاف ہوا تھا, اگر فارم 47 کے اندر آپ نے ہیرا پھیری نہیں کی تھی, الیکشن ایک چیز تو میرے پاس یہ طے ہے نا, یہ تو جو الیکشن ہمارے قواعد ہیں اس کے مطابق یہ طے ہے کہ یہ جو آبزرور مشنز آئیں گے یہ اس کو پبلک نہیں کریں گے, یہ پاکستان کو دیں گے. اور پاکستان نے اس کو جو ہے کیوں نہیں پاکستان نے کیا؟ پاکستان کو کر دینا چاہیے تھا نا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کب دی پاکستان کو رپورٹ, یہ بھی ایک سوال ہے. یعنی انہوں نے اگر 1.5 سال لگا دیا تو انہوں نے کیوں لگایا؟ اور اگر وہ دے چکے ہوئے ہیں آج سے 8 10 6 مہینے پہلے, تو ہماری حکومت اور الیکشن کمیشن کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے, ان کو فوراً پبلک کرنی چاہیے. تو محسن صاحب, پبلک کرنا تو ایک بات ہے جو کہ شاید جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کامن ویلتھ آبزرور آفس کے 1 ماہ میں پبلک ہو جائے گی, لیکن یہ جو انکشافات ہوئے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, الیکشن کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. اگر رپورٹ پبلک ہو یا نہ ہو, پاکستان میں جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں, لیکن ایک بات تو ہے کہ جو امیر عباس نے پچھلے دونوں بتایا تھا کہ امریکہ میں کہ
قانون سازی کے لیے بل پیش ہوا ہے، اس میں بھی میں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے بات کی گئی تھی، لیکن پھر اس میں 2018 کے الیکشن پہ بھی سوال اٹھائے گئے تھے۔ دیکھیں، یہ بات تو ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستان میں 2018 کے الیکشنوں تو بھی ان میں گڑبڑ ہوئی تھی اور آر ٹی ایس بیٹھا تھا، یہ بات سب کے علم میں ہے۔ محدود پیمانے میں دھاندلی ہوئی، بڑے پیمانے میں ہوئی، اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ جنرل فیض حمید اس وقت سارے آپریشن کے انچارج تھے اور انہوں نے آر ٹی ایس بھی بٹھایا اور الیکشن میں دھاندلی بھی کرائی گئی۔ اب اگر یہ جو پبلک ہوتی جو ہے 2024 کا الیکشن ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دھاندلی کے اور دھاندلی کے علاوہ اس میں طاقت کا استعمال بھی ہوا اور امیدواروں کو بٹھایا بھی گیا اور امیدواروں کے خلاف کارروائی بھی ہوئی، یہ سب باتیں ریکارڈ کیسے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے شائع ہونے سے کچھ قیامت نہیں آ جائے گی، جو کچھ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے اور سب کو پتہ ہے۔ سب اب بات فارم 45 اور 47 کی کرتے ہیں اور یہ تو بالکل ایک جوک بنا ہوا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ 47 کی یا 45 کی ہے۔ تو امیر عباس صاحب، موسیٰ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، رپورٹ پبلک ہو بھی جائے تو چیزیں تو سب جی ظاہری بات ہے، چونکہ ہماری ماشاءاللہ ہماری اس قوم کی کھال موٹی ہے، جب کھال موٹی ہو جائے گی قوم کی تو پھر کچھ بھی پبلک ہو جائے گا، پھر کیا فرق پڑے گا؟ مطلب کیا اس سے فرق پڑے گا؟ جو 2018 کی بات، آپ تو اس کو ایک بڑا ایک خبر کے طور نہیں، وہ دیکھیں جس بات یہ ہے کہ ایک فریق ہے نا جو دعوے دار ہے، ایک مدعی ہے، تحریک انصاف مدعی ہے۔ تحریک انصاف کے الیکشن کے جو اپنا ان کا جو ان کا اپنے آبزرور تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب، جو کہ مشیر ہیں اس وقت بھی اینٹی کرپشن کے کے پی کے میں، انہوں نے ایک پورا ڈاکیومنٹ ڈوزیر تیار کیا اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم 180 سیٹیں جیتے تھے، جنرل سیٹیں 180۔ آپ نے ان کو لاگے گرایا 70 یا 80 کے اوپر کے لاگے گرا دیا، 90 چلیں شاید 90 ہوگی، ان پہ لاگے گرایا۔ اس سودے بازی میں ایسا ہوتا ہے، 180 پہ کی قیمت لگتی ہے، 70-80 پہ طے ہو جاتا، ڈسکاؤنٹ کر 90 میں بات ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرق سے مراد جیسے محسن صاحب کہہ رہے ہیں نا، یعنی کیا اس سسٹم کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، یہ سسٹم انٹیکٹ رہے گا، کیونکہ اس سسٹم کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹیز حاصل ہوئی۔ صحیح۔ لیکن جو مدعی ہے جی، اس کے پاس تو اپنی حقانیت یا اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس تو ثبوت آ جائے گا نا۔ اچھا، ایک چیز اور ہوئی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، ان کے سابق وزیر ہیں، ان کے رہنما ہیں تیمور جگڑا، انہوں نے اپنے الیکشن کو لے کے اینٹی کرپشن میں درخواست دی اور اس درخواست کی بنیاد کے اوپر پریزائڈنگ افسر کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا اور وہ اس کارروائی کو روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ یہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، الیکشن جیسا بھی ہوا اور اس میں گڑبڑی ہوئی ہوگی، لیکن آپ نے جو تیمور سلیم جھگڑا نے طریقہ کار اختیار کی ہے، یہ کوئی اپنا مہذب طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو آپ کی حکومت ہے اور آپ اس میں الیکشن ہار جائیں، میں جانتا ہوں کہ تیمور جھگڑا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو مہذب طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو اسی ادارے کے پاس الیکشن یہ ہے کہ میری الیکشن کی نہیں، تحقیق کر، آپ جو سرکاری ملازم ہیں کے پی گورنمنٹ کے، انہیں آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ کیونکہ انہوں نے پوسٹنگ لینی ہے، انہوں نے ٹرانسفر کروانے ہیں، آپ ان سے کہیں گے دہلی ہوئی، وہ کہیں گے ہاں دہلی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سے جو طریقہ کار ہے، حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے وہاں پہ، وہ تو حکومت کو سپورٹ کریں گے سرکاری ملازم، تو وہی کر رہے ہیں نا۔ لیکن وہ تیمور جھگڑا کو حق میں بیان دے کے، تیمور جھگڑا تو حکومت میں نہیں ہے نا، وہ تو اس وہ حکومت میں ہی ہے، وہ حکومت میں ہے، وہ حکومت کی وزیروں سے زیادہ پاورفل ہیں اور
ज़्यादा ताकतवर हैं। ये क्या कह रहे हैं मोहसिन साहब? तो कह रहे हैं कि तैमूर झगड़ा जो है वो गलत कर रहे हैं तरीका का। वो तो नहीं, मैं कह रहा अपना हूँ केस मैं कह रहा हूँ लेके कि तैमूर झगड़े के साथ ज्यादती हुई, लेकिन तरीकाकार जो इख्तियार किया है, देखिए अगर इस तरीकाकार को आप इंडोर्स करेंगे यहाँ और इसको सपोर्ट करेंगे तो उसका मतलब है कि पंजाब में जो जीते हैं लोग पीटीआई के, और वो प्रिजाइडिंग अफसर जो थे उनके खिलाफ नून के लोग कार्रवाई करना शुरू कर दें। सिंध में जो पीपल्स पार्टी के लोग खड़े हैं उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी के लोग चले जाएं एंटी करप्शन में, ये एक आप नया पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे। मेरे पास एक तो 2018 की पहले बात हुई जो मोहसिन साहब ने की, मैं तो गुजारिश करूंगा कि आप 2024 को छोड़ दें। मेरे सोच तो ये है कि मैं तो कहता हूं कि आप इस मुल्क को ठीक करें यार। उस ठीक करने में जिसकी भी गर्दन आती है आ जाए, मुझे गर्ज नहीं है। आप 2024 को ना खोलें, हम 2018 को ही खुलवा देते हैं। अब खुश हैं? चले आगे आगे चले वो, लेकिन हम 18 भी नहीं खोलेंगे ना। उसकी वजह यह है कि उसमें फिर बाजवा और फैज हमीद आएगा। जब बाजवा पर हाथ पड़ेगा तो बाजवा पे हम हाथ डाल नहीं सकेंगे। फैज हमीद पे तो पड़ा हुआ है ना, उसके खिलाफ केस बनाए ना नवाज शरीफ। अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है 1.5 साल से। हम ये पॉइंट आपका आ गया ठीक है। तैमूर झगड़ा के ऊपर। अब ये तैमूर झगड़ा ये मोहसिन साहब तो कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तैमूर झगड़ा ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। उसकी वजह मेरे पास उसकी एक दलील है। जी, जो सरकारी अफसर है, आपको अगर आरओ लगाया जाता है या आपको अमूमन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह होते हैं वो सरकारी स्कूल का जो अमला होता है, टीचर्स वगैरह स्कूल टीचर्स होते हैं या इस किस्म के, और जो आरओज होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स या एसीज वगैरह वो लोग होते हैं। अच्छा, उनका वो एक हल्फ उठाते हैं कि हम ये एक जिम्मेदारी हम पर डाली गई है, हम उस हल्फ के पाबंद हैं, हमने इलेक्शन को शफाफ करवाना है। ऐसे ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी सरकारी अफसर किसी भी काम का हल्फ उठाता है। जैसे एंटी करप्शन के पास जैसे करप्शन की शिकायत जाती है, सही जी, आप डीसी हैं, आपने करप्शन की है, आपकी शिकायत जाएगी एंटी करप्शन के पास। आपने हल्फ उठाया हुआ है कि आप कौमी खजाने से चोरी नहीं करेंगे। बयान ही उसी उसूल के ऊपर रखते हुए वो सारा अमला जो इलेक्शन का होता है वो इस बात का हल्फ उठाता है कि वो किसी के साइड नहीं लेगा, किसी के खिलाफ नहीं जाएगा। सही। अब अगर उसने डंडी मारी है तो उसका मतलब है उसने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, तो एंटी करप्शन के खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक दूसरा, जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि वो जाएं ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल तो हमें पता लग गया कि वो 1.5 साल से इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन चोरी के ऊपर ढक्कन रख के बैठा हुआ है। जैसे वो टोकरे होते थे ना देहातों में, वो टोकरे के नीचे मुर्गियां रखी जाती थी, टोकरा ऊपर रखते थे कि मुर्गी निकल ना जाए, वो टोकरा रख के बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन 1.5 साल से। और आपने नवाजा है सिकंदर सुल्तान राजा को 26वीं आईनी तरमीम में, उसके जरिए से आपने आइन को अमेंड करके पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ला के वो 10 महीने से वो शख्स रिटायर्ड है, उसकी मुद्दत खत्म हो गई हुई है, आपने उस एक शख्स को एक्सटेंशन दे दिया। वो तो आपके पीटीआई के अपोजिशन, वो तो लगा के गया था ना, मुद्दत खत्म हो गई ना। नहीं, लेकिन अब अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ने तय करना है ना। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। सेनेटर के शिबली फराज चेयर ने और उमर यूब ने, कौमी असेंबली और सेनेट दोनों के ऑपोजिशन लीडर ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है कि इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म हो गई है, नया लगाएं। क्यों नहीं लगा रहा प्राइम मिनिस्टर? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर ने नाम भेजा? तैमूर झगड़ा के ऊपर आखिरी कमेंट, तैमूर झगड़ा के ऊपर इसलिए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है उनके अंदर हेरा फेरी की। पहले आपने इलेक्शन से पहले इसी पीडीएम की हुकूमत ने एक कानून बनाया, इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की कि हम जो है वो रिटायर्ड जजेस को नहीं लगा सकते। जब हुकूमत इलेक्शन के बाद आई, इन्होंने कहा इलेक्शन तो हम चोरी कर आए, अब सर्विंग जजेस जो हैं उनको तो हम गर्दन दबा नहीं सकते। इन्होंने फिर इलेक्शन एक्ट में जो ये तब्दीली करके कहते हैं, इन्होंने फिर इलेक्शन एक्ट तब्दील करके कहा हम रिटायर्ड जजेस को भी लगा सकते हैं। फिर उन्होंने पराचा जैसे पता नहीं चुन चुन के हीरे लेकर आए, इन्होंने वो ट्राइब्यूनल्स बना दिए। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी किस बात की सजा भुगत रहा है? उसकी जो डिग्री खोल दी। मेरे ख्याल में हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो ट्राइब्यूनल की भाई आपने सुनते नहीं है ना, आपने सुनी नहीं ना बातें ना, आपको मैंने ये सारी बातें समझानी है, आपसे ज्यादा उनको समझानी है ना। आपने समझ नहीं आ रही तो वो उनको सब समझ आ रही है, उनको सब समझ आ रही है कि आप रोक क्यों रहे हैं। सब आपको समझ आ रही है बात, मेरे पास जो कह रहे हैं, क्योंकि वक्त इलेक्शन ट्राइब्यूनल कर देंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्राइब्यूनल जो है वो धांधली को बचाने के लिए बना दिए गए। जरा एक्सप्लेन कर दें मेरे पास सब क्या कह रहे हैं, वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल धांधली को बचा रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आप बताएं कि आप भी जो तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये ठीक है, आप अपनी बदमाशी से, अपने इक़्तिदार से, अपनी पावर से सरकारी मुलाज़मीन को दबा के
اور آپ بیان لے رہے ہیں. آپ الیکشن جیتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں جیتے, لیکن آپ کو قانون نہیں, اس کا حل یہ تو نہیں, یہ نہیں ہوگا. تو ٹریبونل اگر آپ کو انصاف نہ دے رہا ہو تو یار قاسم سوری کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قاسم سوری ہار گیا اور پھر آ کے سپریم کورٹ میں بیٹھا رہا. آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی پی ٹی آئی کی, آپ کو پی ٹی آئی کی وہ تو چلے گئے نا, اب ان کا کہاں سے چلا تو گیا. تو ایک مثال تو ہے ہمارے سامنے. ہاں تو وہ غلط تھا نا, نہ دیتی سپریم وہ غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تیمور جھگڑا کے خلاف, لیکن میں جو پروسیجر وہ اختیار کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا. آپ ملک میں ایک نئے نظام لے آئیں گے جس میں ہر ایک اپنے مخالف جو پریزیڈنگ افسر ہے اور دیگر سرکاری ملازمین ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, شکریہ آپ دونوں کے وقت کا, رائے کا. ہم نے بات کی کامن ویلتھ آبزرورز کی رپورٹ جو کہ 8 فروری کے انتخابات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کی حکومت کو بھجوائی ہے. اگرچہ یہ آفیشیلی ابھی یہ ریلیز نہیں ہوئی, لیکن امریکہ کی ایک سائٹ نے اس کو جاری کیا ہے, اور اس کے مطابق پاکستان میں جو انتخابات تھے 8 فروری 2024 کے, اس کے اوپر اس میں جو بے ضابطگیاں اور جو نتائج میں تبدیلیاں کی گئی اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوگی تو یقیناً ہم اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ بات کریں گے. ابھی جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ کا ساتھ دینے کا شکریہ.